بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق اللہ. میرے محترم دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امتیوں، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنی تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنی تم نے آخرت میں رہنا ہے. چونکہ اب آخرت کا فیصلہ بھی اعمال صالحہ پر ہونا ہے، اس کی تیاری ہم نے دنیا میں کرنی ہے. کوئی الگ زندگی ہمیں نہیں ملے گی، کوئی الگ وقت ہمیں نہیں ملے گا کہ جس میں ہم آخرت کی تیاری کریں. یہی دنیا ہے، اس میں دنیا بقدر ضرورت اس کی محنت ہے، اور آخرت ایک مقصد کی درجے میں اس کی محنت کی ضرورت ہے. دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ضرورت ہے، آخرت مقصد ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے میرے بندو، کیا گمان کیا ہے تم نے؟ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم، کیا گمان ہے تم یہ کہ انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا، بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا؟ تمہاری پیدائش کا، تمہاری زندگی کا، دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں. کس لیے آئے ہو دنیا میں؟ کبھی سوچا ہے؟ تم جانور نہیں ہو کہ جانوروں کی طرح تم نے دنیا میں زندگی گزاری. اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اپنی مخلوقات میں سب سے بہترین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کی تخلیقات میں سب سے پیاری تخلیق انسان، سب سے خوبصورت تخلیق. جب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہارون الرشید کی دور کے قاضی القضاء، بالفاظ دیگر سپریم کورٹ کی چیف جج، یا بالفاظ دیگر وزیر اعظم تھے، ایک مسئلہ سامنے آیا کہ بغداد میں ایک شخص نے 14ویں کا رات کا چاند نکلا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ گھر کی چھت پر، یہی سب کو میسر تھا گرمی کے ایام میں، گھر کی چھت پر جا کر جگہ بنا کر گرمیوں میں سوتے تھے. اس دور میں کی جو نعمتیں ہیں وہ اس دور کی بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں. اس دور کے ٹھنڈا پانی، فریج، پنکھے، اے سی، اس دور کے بادشاہوں کے پاس بھی یہ نعمتیں نہیں تھی جو آج اللہ پاک نے ہم میں سے ہر انسان کو عطا. تو گرمی کی ایام میں چھت پر جا کر لیٹ جاتے تھے، بس تھوڑی سی خنکی ہو جاتی، اسی میں سو جاتے. اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص محو گفتگو تھا، اپنی بیوی پر پیار آیا اور کہنے لگے اپنی بیوی سے، اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوگی تو تمہیں 3 طلاق. وہ بیوی بھی کچھ علم حاصل کر رکھا تھا، وہ فوراً ہٹ گئی، کہا کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ میں زیادہ خوبصورت. اس نے کہا تھا میں نے محبت میں کہا محبت میں تو کہا، لیکن مسئلہ اب شرعی بن گیا. کیا کیا جائے؟ اس وقت جہاں بھی جا کر کسی سے پوچھتا، بھئی طلاق واقع ہوگی، 3 طلاق، بات ختم ہوگی. اب کیسے ثابت کرے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے؟ کسی نے اس کو کہا
قاضی القضا حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو تلمیذ خاص ہے، شاگرد خاص ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اس کے پاس جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھو۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا، اس نے کہا یا حضرت مجھ سے سخت بھول ہو گئی، سخت، میں نے محبت میں آ کر اپنی بیوی سے کہا اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تمہیں 3 طلاق۔ اب تو لالے پڑ گئے، جہاں جاتا ہوں یہی کہا جاتا ہے 3 طلاق واقع ہو گیا۔ یا امیر کچھ کیجیے، سوچ میں پڑ گیا، پھر فرمایا جاؤ مبارک ہو تمہاری بیوی تم پہ حلال ہے، کوئی طلاق واقع نہیں۔ علماء نے کہا یا امیر کیسے، آپ نے کہاں سے یہ مسئلہ اخذ کیا؟ کہا قرآن سے، اللہ کی فرمان سے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کائنات میں سب سے خوبصورت تخلیق اللہ کی انسان، یہ چاند سے بھی خوبصورت ہے، ستاروں سے بھی خوبصورت ہے، کائنات کے ہر خوبصورت سے خوبصورت اللہ کی تخلیق انسان۔ تمام چیزیں لفظ کن سے پیدا کیا، اللہ نے انسان کو لفظ کن سے نہیں بلکہ اللہ پاک نے انسان کو اپنی صفت تخلیق سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ کان کہاں رکھی جانی چاہیے، آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، دل دماغ کہاں ہونی چاہیے، ہاتھ پاؤں کیسے کہاں ہونے چاہیے، منہ کہاں ہونا چاہیے، منہ میں دانت، زبان، یہ سب کچھ، ہونٹ وغیرہ یہ کس طریقے سے ہونی چاہیے، ناک کہاں ہونی چاہیے، کس طریقے سے۔ اللہ نے ایک ایک چیز اپنے قدرت کامل سے رکھ کر انسان کو بنایا۔ لفظ کن کہا شیر کی پیدائش ہو گئی، لفظ کن کہا ہاتھی کی پیدائش ہو گئی، لفظ کن کہا کہ بیڑیے چیتے سب وجود میں آ گئے۔ انسان کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ پاک نے انسان کو اپنی صفت تخلیق سے اپنے ہاتھوں سے بنا، اپنے ہاتھوں سے۔ اس لیے تو فرمایا انسان اللہ کی تخلیق میں سب سے خوبصورت تخلیق، سب سے بہترین تخلیق۔ اب اس خوبصورت تخلیق کو دنیا میں بھیجنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ یوں ہی عبث بھیج دیا، ہم کو فالتو بھیج دیا؟ اس دنیا میں آ کر ہماری ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہے، بس کھاؤ پیو، بس دنیا کے عیش و عشرت میں وقت گزارو، بس یہی مقصد ہے۔ تو پھر تو جانور احسن طریقے سے یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، بلکہ وہ تو انسانوں سے بھی بڑھ کر ہمیں وہ دودھ بھی پیش کر رہے ہیں، اپنا گوشت بھی پیش کر رہے ہیں، ان کی بال کال سے ہم فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، اور ضرورت ہو تو سواری بھی پیش کر دیتے ہیں۔ کبھی گھوڑا اپنی پیٹھ پیش کر دیتا ہے، ورنہ اگر گھوڑے کو اللہ توڑا عقل دے دیتا اور اس پر انسان بیٹھنا چاہتا تو گھوڑا کہتے ذرا رک جاؤ، پہلے ثابت کرو تم مجھ پر بیٹھنے کا اہل ہو یا میں تم پر بیٹھنے کا اہل ہوں۔ یہ شکر ہے اللہ نے اس کو یہ علم نہیں دیا۔ اب بلوچستان کے ریگستانوں میں جا کر ایک نظارہ دیکھو، چھوٹا بچہ ہے، اس نے اونٹ کے ایک مہار پکڑا ہے، پیچھے ترتیب کے ساتھ 50-60 اونٹ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی تخلیق، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے انسان ذرا اونٹ کو تو دیکھو اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ ایک معصوم بچے کے پیچھے ایک اونٹ کی لکیر جا رہی ہے، مجال کوئی اونٹ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اگر اونٹ کے پاس عقل ہوتا تو وہ کیا کہتا ہے، میں بچے کے پیچھے چلوں؟ تو کوئی جانور ہمیں اپنے پیٹھ پیش کر رہے کہ سفر دشوار ہے، تو اونٹ کہتے ہیں آؤ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، خچر کہتے ہیں آؤ مجھ پر سوار ہو جاؤ، گدھا کہتے ہیں آؤ مجھ پر سوار ہو جاؤ، گھوڑا اپنی پیٹھ پیش کرتا۔ اور کبھی ضرورت پڑی تو ہمارے ذوق کی تسکین کے لیے یہی جانور پنجروں میں بند ہو کر ہمیں اپنی خوشی دے رہے ہیں۔ کبھی چیتا پنجروں میں بند ہے تو کبھی شیر چیتا پنجرے میں بند ہے، صرف ہماری ذوق کی تسکین کی خاطر اور کچھ بھی۔ اللہ نے بتایا یہ بڑے بڑے تخلیقات غلاموں کی طرح چل رہے ہیں،
اور کائنات میں اور بھی جو انسان کی اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کیے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، چاند سورج کا نظام ہے، پوری کائنات کے نظام ہے، غلاموں کی طرح گردش میں۔ اگر سورج کو حرکت ہے، زمین قائم ہے، تو کیوں غلاموں کی طرح یہ سورج حرکت میں ہے؟ اگر سورج قائم ہے، زمین کو حرکت ہے، یہ زمین کیوں غلاموں کی طرح حرکت میں ہے؟ یہ چاند کیوں غلاموں کی طرح حرکت میں ہے؟ یہ ستارے، سیارے، ایسے ایسے سیارے دریافت ہو رہے، ابھی تک ہماری سائنس تو الف با تا سا میں ہے، آگے جائیں گے تو کیا کچھ پیش آ چکا ہوگا۔ یہ کیوں غلاموں کی طرح گردش میں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انسان یہ سب تمہارے خدمت کے لیے ہے، تم ان کی خدمت کے لیے نہیں ہو، تم کسی اور کی خدمت۔ سب کو اللہ نے کانے پر جھکایا، ہمیں ہاتھ دیے کہ انسان ہاتھ سے کانا کھاؤ، جھکو تو اللہ کے سامنے جھکو، کانے پر مت جھکو۔ لیکن اس زندگی کو یاد کرو جو زندگی آنے والی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے یوں ہی تمہیں پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا تم نے لوٹ کر میرے پاس نہیں آنا ہے؟ پہلا جملہ جب کسی کے متعلق کوئی خبر آ جاتی ہے فلاں شخص دنیا سے چل بسے، پہلا جملہ جو زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ، بے شک ہم بھی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک امانت ہے اس دنیا میں جو اللہ کی طرف چلے گیا، ہم بھی اللہ کے، ایک دن ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس سے ہماری یہ بہن بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی سمجھ میں آتا ہے، لوٹنا ہے ایک دن سب نے اللہ کی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اصل زندگی وہ ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری، کیا ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ جو اللہ پاک وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، زمر کی آخری آیت ہے 24ویں پارہ، جب گروہ کی گروہ، جماعت کی جماعت، بڑی بڑی جماعتیں جنت کی طرف جا رہی ہوں، جنت کی طرف اللہ کے حکم سے فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے پورے پروٹوکول کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ایک بالی زمین بھی جس کی جنت میں مل گئی وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، زمر جماعت، گروہ، حتی اذا جاؤها، جب یہ پہنچ جائیں گے جنت کے دروازے پر، فتحت ابوابها، جنت کی دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، وقال لهم خزنتها، خازن جنت رضوان کہے گا سلام علیکم، سلوٹ مار کر سلامتی ہو تمہاری، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، خوشی ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہیں، داخل ہو جاؤ خوشی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، تم نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا۔ اللہ پاک نے جنت کا وارث کس کو بنایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کے ساتھ بی بی حوا بھی جنت میں شامل ہو گئی۔ جنت انسانوں کی ملکیت ہے، ہماری ملکیت ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اولاد اپنے والدین کی میراث لے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے والدین کے میراث کے حقدار ہوتے ہیں۔ اولاد ہماری والدین کی گھر کون سا ہے؟ جنت سے۔ ہم دنیا کی بول بلیوں میں پھنس گئے، یہ میرا محل، یہ میرا گھر، یہ میری زمین، یہ میری جائیداد، یہ میری بلڈنگ، یہ میرا دکان، یہ میرا مکان، کچھ بھی میرا نہیں۔ جاتے ہوئے خالی ہاتھ دنیا سے جائیں گے، ایسے جائیں گے جیسے آئے تھے ویسے جائیں گے۔ کیا سوچ کے، کسی نے خوب کہا، کیا سوچ کے جنت سے نکلا تھا یہ انسان، کیا سوچ کے جنت سے نکلا تھا یہ انسان، صدیوں کا مسافر ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ ہم حالت سفر میں ہیں، صدیے گزر گئے حالت سفر میں، ابھی تک ہم گھر نہیں پہنچے، ہم نے پہنچنے ہیں اس گھر میں۔ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو اس گھر کا اہل ثابت کرو، تم واقعی اپنے باپ کے وارث ہو، واقعی یہ گھر تمہاری ہے، تم اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرو۔
جب اہل ثابت کرو گے، جب داخل ہوں گے جنت میں تو داروغ جنت کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوا، سلامت ہو، سلامتی ہو تمہارا، داخل ہو جاؤ اپنے گھر میں خوش دلی کے ساتھ، اور پورے نسم آتے یہ تمہارا گھر ہے۔ اب جنتی بھی قدم رکھ کر کیا کہیں گے؟ وقال الحمدللہ الذی، الحمدللہ، پہلے جنتی کے الفاظ جنت میں داخلے کے وقت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ اللہ نے کہا جو اعمال صالحہ کر کے آئے گا اپنے آپ کو جنت کا حال ثابت کرے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ صدقنا وعدہ، جو دنیا میں ہم سے وعدہ کیا تھا اس نے پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہمیں وارث بنا دیا اس جنت کی جو اصل میں ہماری ہی ملکیت تھی۔ ہم نے اس کا حال ثابت کیا، اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا خوبصورت ٹھکانہ ہے جو اچھے عمل کرنے والوں کو ملے گا۔ دنیا کی زندگی جیسے جیسے گزر جائے، اچھے اعمال، اپنی جمعے کی نماز پڑھی، اچھی باتیں سنی، مجلس ذکر میں بیٹھے ہو، یہ اعمال ضائع نہیں ہو گئے، اللہ کے پاس جمع ہے، فیصلے اسی پر ہونا ہے، فیصلے اسی پر ہونا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ کہا ہم 8 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گھر میں خوشحالی لاتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کو اپناؤ، گھر میں خوشی آئے گی۔ ہم سب خوشی کی تلاش میں نا، اچھے سے اچھے نوکری ملے گھر میں خوشی آئے گی، دکان بہترین بنے گھر میں خوشی آئے گی، کوئی مارکیٹ بنے، بلڈنگ بنے گھر میں خوشی آئے گی، چھوٹے گھر میں گزارا نہیں، بڑا محل ہمیں ملے گھر میں خوشی آئے گی۔ نہیں میرے محترم دوستو، یہ سب ایک دن چھوڑ کے چل جانا، یہ چیزیں باعث خوشی نہیں ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں قرآن کو سمجھنے والوں سے، خوشی کس چیز کے ساتھ آتی ہے جو دنیا میں بھی خوشی آئے آخرت میں بھی ہمیں خوشی دے؟ وہ کس چیز سے آتی ہے؟ علماء نے کہا سب سے پہلی چیز جو گھر میں بھی خوشی آتی ہے، مرنے کے بعد بھی خوشی لاتی ہے، وہاں بھی خوشی لائے گی 5 وقت نماز کی پابندی۔ 5 وقت کی نمازی انسان کو خوشحال بنا دے۔ اور دوسری چیز قرآن کی تلاوت، پڑھتے رہا کرو۔ ہمارے سلسلہ نقشبندی کے اسباق میں یہ بھی سبق ہے کہ 1 پارہ روزانہ قرآن کا حق ہے، اس کو پڑھتے رہا۔ آپ روزانہ پڑھو گے، خدا کے قسم یہ قرآن دوستی کا حق قبر میں بھی ادا کرے گا، میدان حشر میں بھی۔ اور تیسری چیز جو خوشحالی لاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہر نعمت الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر ہے میں تو اس لائق ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن عید الفطر سکی روٹی تناول فرما رہے تھے۔ کسی نے کہا یا حضرت آج تو عید کا دن ہے، کوئی گرم روٹی میسر نہیں؟ فرمایا خاموش رہو، اللہ ہم اس سکی روٹی کی بھی اہل نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ قسم دیکھا جائے جو نعمتیں ہمیں ملی ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں؟ اللہ نے عطا فرمایا، شکر کیجیے اس اللہ کا۔ الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، تو نے نہ ان شکر تم لازم شکر کرو گے تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ سے کوئی اور نعمت لینی ہو پہلے کو محفوظ کرو۔ پہلی نعمت کیسے محفوظ ہوگی؟ شکر سے۔ اللہ نعمت دے کر کبھی نہیں لیتے، ہم اپنی گھروں سے نکالتے ہیں اللہ کی ناشکری کر۔ اور چوتھی چیز، کوئی مجبور ہو، بے کس ہو، بے بس ہو، مدد اس کی کرتے رہا۔ خدا کی قسم صدقہ کرنے سے، کسی مفلس مجبور پر خرچ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا اور زیادہ ہوتا۔ آپ نے دیکھے کبھی کنویں کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، جہاں سے مسلسل پانی نکل رہا ہو، سبحان اللہ جتنا نکلتا ہے اس سے زیادہ پانی اور کنویں میں آ جاتا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کوئی مجبوری جو بس میں ہے اس کے ساتھ کام۔
اور فرمایا توبہ کرتے رہا کرو، کچھ پتہ نہیں کب کچھ نہ ہو، کبھی بیٹے محفل میں کوئی غیبت ہو جائے، نہیں ہو، اگر نبی کرے سن تو لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں ہو، نہ چاہتے ہوئے کہ غیبت نہ ہو کسی کا، پھر بھی سن لیا، صرف اتنا جملہ کہے، نہیں، اس میں خوبی بھی ہے، اچھائی بھی ہے۔ اللہ اس سننے کی غیبت یہ گناہ تمہارے عمل نامے میں نہیں لکھے، صرف اتنا جملہ ایک کہنے سے کہ نہیں یار اس میں اچھائی بھی ہے، اس میں خوبی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ باتیں جو آپ نے کی ہوں گے لیکن اس میں اچھائی بھی ہے، بس اتنا تو کہہ سکتے ہو۔ توبہ کرتے رہا اور فرمائے چھٹی چیز صلہ رحم۔ بائی بائی سے نہیں بول رہا، چچا بچیوں کی لڑائی، ماموں بھانجوں کی لڑائی، والدین سے اولاد نہیں بول رہے، یہ بیوی کیا بولتا ہے، یہ بیوی کی لڑائی ہو گئی، 1 مہینے سے کہتے ایک دوسرے سے نہیں بولے، گھر میں خاموشی۔ آخر ایک دن شوہر نے ماچس کی تیلی جلائی، اندھیرا تھا، اس میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، تو بیوی نے 1 مہینے کے بعد کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا تمہاری زبان ڈھونڈ رہا تھا، مل گئی، چلو شکر ہے، تمہاری زبان ڈھونڈ رہا تھا، کہاں چلی گئی؟ 1 مہینے سے کوئی لفظ ہی نہیں سنا۔ بھائی بھائی کے بول کو ترس گئے، اولاد والدین کی والدین اولاد سے بولنے کو ترس گئے، معمولی بات ناراضگی۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دعوت و تبلیغ عید کے دن رشتہ داروں کے پاس جاتے، وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کچھ ناراضگی تھی رشتہ داروں میں، آپ چلے جاتے رشتہ داروں کہ کیوں آتے ہو، جو ہم نے منع کیے مت آیا کرو، کیوں آتے؟ کہ تم تو کہتے ہو مت آؤ، اللہ کہتے چلے جاؤ، میں تمہاری مانوں، اللہ کی ناراضگی ہے، بھائی جایا کرو، ملا کرو، ان سے کہو کہ کیا کرے، مجبور ہے ہم، اللہ کے حکم کیا، اللہ کہتے جاؤ۔ جب اللہ نے صلہ رحمی کو قائم کیا، فرمایا اے صلہ رحم، جو تجھے جوڑے گا اس کو میں اپنی رحمت سے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا اس کو میں اپنی رحمت سے کاٹوں گا۔ 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں ہوئی، آپ جائیں، بولا آپ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں، میں تو راضی ہوں تجھ سے، میں نے سب باتیں ختم کر دی، بھئی دنیا کی باتیں دنیا ہی میں رکھ۔ حج میں ایسی واقعہ، میرے تو یہ عادت ہے حج سے واپسی پر ایئرپورٹ ہی پر مجھے پتہ ہے ساتھیوں میں تھوڑی نوک جھونک ہو جاتی ہے، چابی ایک لے جاتے، دوسرا وقت سے پہلے آ جاتی، چابی نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے حج میں سفر میں، تو میں جو ہوں ان سب ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہوں یہاں تمام باتیں اسی جدہ ایئرپورٹ پر چھوڑ دو، پاکستان میں پاک صاف ہو کر جاؤ، یہ ناراضگی وہاں لے کر نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی ہو جاتی۔ مجھے پتہ چلا کہ دو بہنیں گئی تھی حج پر، 3 سال جب واپس آئی نہیں بولی، کس بات پر کہ اس نے استری مانگا، اس نے استری نہیں دیا، اس پر 3 سال سے بول چال بنے، حج کے لیے گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ حجاج کی کرام کے درمیان اللہ رحم فرمائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو بات ہوتی ہے، یہ 6 باتیں۔ 7ویں بات فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں، جو شخص دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے، اللہ فرماتے تمہارے پورے دن کا کام میں بنا دوں گا۔ سورہ یاسین پڑھا کرو، گھر میں خوشحالی آتی۔ اور 8ویں بات، آخری بات، رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھا کرو، اللہ پاک کبھی کسی کا محتاج نہیں، ہمیشہ اللہ عمل کی توفیق۔ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے پہلے درود شریف پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد۔ سورہ فاتحہ ایک دفعہ ورجی سے، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ اخلاص، قل اللہ 3 دفعہ پڑھیں، قل اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سورۃ علم نشرح ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد، اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات
اللهم يا كافي المهمات يا كافي اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله اللهم صل على محمد والله ذو فضل على المؤمنين اللهم صل على محمد إنا لله وإنا اللهم صل اب کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کیجیے مراقب ہو جائے زبان سے کچھ نہ کہے سانس کو روٹین کے مطابق چلنے دیجیے آپ کی توجہ دل کی طرف دل دھڑک رہا ہے یہ دھڑکن کر رہا ہے اللہ 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 کی صدائی دل کے اندر کیا آپ کی توجہ دل کی طرف دل کی توجہ اللہ کی طرف اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا الحمد لله الہ العالمین کرم رحم عافیت خیر کا معاملہ فرما یا اللہ اپنا فضل کا معاملہ یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف جان بوجھ کے ہوئے انجانے ہوئے یا اللہ تمام کوتاہی تقصیروں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں جو تیرے حضور پیش کر کے کچھ سے کچھ مانگے سوائے گناہوں کے انبار کے جس کی بوجھ سے یا اللہ ہمارے کندھے جھک گئی ہیں کمر جھک گئی ہے مولا ہمارے ان گناہوں کی بوجھ کو ہماری کندھوں سے ہٹا کر کمر سے ہٹا کر یا اللہ ہمیں یا اللہ آسانی کی زندگی نصیب فرما عافیت کی زندگی اور خیر کی اور اپنی رضا کی زندگی نصیب فرما یا اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ جہنم میں جلنے کی ہم میں طاقت قوت نہیں ہے یا اللہ ہمیں گناہ کا موقع ہی نصیب نہ فرما مولا تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما مشکلات آسان فرما رزق کی تنگیوں کو دور فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما کرم رحم عافیت خیر کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما الہ العالمین جتنے مسلمان انتقال فرما چکے سب کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت کی باغچوں میں سے باغچیں بنا دے یا اللہ صبح شام اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما مولا دنیا بھی سوار دے آخرت بھی سوار دے صلی اللہ تعالی برحمتہ جزاکم اللہ